نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی دینی اور اصلاحی تربیت کے متعلق ایک ایسا اصول بتا دیا ہے کہ اس اصول کو ہم اپنائیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کی دینی اور اصلاحی تربیت بآسانی کر سکتے ہیں۔ اور وہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرما دیا: الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ خبردار سنو، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، نگہبان ہو، قیامت کے دن تم سے تمہاری نگہبانی کے متعلق، تمہاری نگرانی کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں راعین کے الفاظ آئے، راعین کے، کہ الا کلکم راعین، کہ تم سب کے سب نگہبان ہو۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راعین عربی زبان میں چرواہے کو کہا جاتا ہے، بکریاں چرانے والے کو۔ بکریاں چرانے والا جو چرواہا ہے اس کو عربی گرامر میں اور عربی لغت میں، عربی لینگویج میں اسے راعین کہا جاتا ہے، چرواہا۔ اب آپ دیکھیں، تجربہ کریں، مشاہدہ کریں، اور آپ نے کیا بھی ہوگا کہ جب چرواہا بکریوں کو چراتا ہے تو وہ بیک وقت 5 طرح کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوتا ہے۔ چرواہا بکریوں کو لے کر جب چراگاہ جاتا ہے، جنگل میں جاتا ہے، وادیوں میں چلا جاتا ہے، تو وہ 5 ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوتا ہے۔ 5 کام وہ بڑے اہتمام کے ساتھ کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ نگرانی کرتا ہے۔ اگر بکریوں کی نگرانی وہ نہ کرے تو وہ ذمہ داری ادا کرنے والا نہیں کہلاتا۔ نمبر 2، وہ امانت اور دیانت کا پورا پورا پاس اور لحاظ رکھتا ہے، کیونکہ چرواہا بکریوں کا مالک نہیں ہوتا، وہ بکریاں چرانے والا ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر بکریاں کسی اور کی ہوتی ہیں، صرف اور صرف اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جاؤ بکریوں کو لے کے جاؤ اور ان کو چرا کر واپس لے آؤ۔ تو وہ امانت اور دیانت کا پورا پورا پاس اور لحاظ رکھتا ہے۔ نمبر 3، وہ اپنے اس پیشے کو، اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے پورا پورا وقت دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ 10 منٹ بکریاں چرائیں واپس آ گیا، آدھا گھنٹہ بکریاں چرائیں واپس آ گیا، نہیں، جو وقت ہے اس وقت کا پورا 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 لحاظ اور پاس رکھتا ہے، اور اس وقت کے اندر وہ اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھاتا ہے، یعنی پورا وقت دیتا ہے۔ اور نمبر 4 یہ کہ جب چرواہا بکریوں کو لے کر چراگاہ پہنچتا ہے تو تمام بکریوں کے درمیان وہ عدل و انصاف رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کرتا کہ ایک بکری کے چرائے دوسرے کو نہ چرائے، یا ایک بکری کو ایسی جگہ پہ لے کے جائے جہاں گھاس زیادہ ہو اور دوسری بکری کو وہاں لے کے جائے جہاں گھاس زیادہ نہ ہو۔ 5واں کام وہ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ تمام بکریوں میں سدھار لاتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے، کسی بکری کو دائیں بائیں نہیں جانے دیتا، کسی اور کے کھیت میں جانے نہیں دیتا، اور بکری کو ریوڑ سے الگ نہیں ہونے دیتا، یعنی پوری پوری نگہبانی بھی کرتا ہے اور ان کی اصلاح بھی کرتا ہے، ان کے اندر سدھار بھی لاتا ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے جملے کے اندر ان 5 باتوں کی طرف اشارہ فرما دیا۔ پھر جب یہ چرواہا بکریوں کو چرا کر شام کو واپس آتا ہے تو جو چرواہے کا مالک ہوتا ہے، تو چرواہے کا مالک اس چرواہے سے، اس کا جو سیٹ ہے، جو بکریوں کا مالک ہے، وہ اس چرواہے سے اس کی نگہبانی کے متعلق پوچھتا ہے کہ بھائی بکریاں تو نے صحیح طرح چرائی ہیں، پوری طرح نگہبانی کی یا نہیں کی، بکریوں میں سے کوئی بکری آگے پیچھے تو نہیں ہو گئی، کوئی بکری گم تو نہیں ہو گئی، اور بکریوں میں سے کوئی بکری بھوکی پیاسی تو نہیں رہی، پورا پورا تو نے لحاظ رکھا، پورا وقت دیا، یا آدھا گھنٹہ 10 15 منٹ 20 منٹ بکری چرائی واپس آ گیا۔ ان تمام باتوں کے متعلق وہ پوچھ گچھ کرتا ہے اور مکمل تفتیش کرتا ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے سب اس چرواہے کی طرح نگہبان ہو، ذمہ دار ہو، کل قیامت کے دن تم سے تمہارا مالک حقیقی اللہ رب العالمین تم سے اس نگہبانی کے متعلق پوچھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تم سے تمہاری نگہبانی کے متعلق بھی پوچھیں گے، امانت اور دیانت کے متعلق بھی پوچھیں گے، اور اسی طرح تم نے اپنی نگہبانی میں اپنے ماتحتوں کو، اپنی آل اور اولاد کو، اپنے جونیئرز کو اور اپنے ماتحت والوں کو ٹائم دیا یا نہیں دیا، ان کو پورا پورا وقت دیا یا نہیں دیا،
ان کی تم نے اصلاح کی یا نہیں کی، ان میں سدھار لایا یا نہیں لایا، ان میں جو کمی کوتاہیاں جو کمی بیشیاں تھی ان کو تم نے دور کیا یا نہیں کیا، اور تم نے اپنی اولاد کے متعلق عدل و انصاف قائم کیا یا نہیں کیا۔ اور یہ بات تو تجربہ اور مشاہدہ بھی بتلاتا ہے کہ اگر والد اپنی اولاد کے مابین عدل و انصاف قائم نہ کرے تو اولاد باغی ہو جاتی ہے۔ آپ کے 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کے ساتھ آپ عدل انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں، وہ باغی ہو جائے۔ ایک کا آپ پورا لحاظ پورا پاس رکھتے ہیں، ایک کے ساتھ آپ لاڈ پیار زیادہ کرتے ہیں، دوسرے کو آپ بالکل رسپانس نہیں دیتے، اس کو لفٹ ہی آپ نہیں دیتے، تو وہ باغی ہو جائے گا۔ وہ کہے گا میرا والد ہے اور میں بھی اس کی اولاد ہوں، یہ بھی اس کی اولاد ہے، لیکن میرے ساتھ الگ رویہ، اس کے ساتھ الگ رویہ، میرے ساتھ اس کا حسن سلوک الگ ہے، اس کے ساتھ الگ سلوک ہے، تو اس طرح اولاد باغی ہو جاتی ہے۔ تو ان 5 ذمہ داریوں کے متعلق قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھیں گے، اور اگر ہم نے اپنی اولاد کی دینی اور اصلاحی تربیت کرتے ہوئے ان چیزوں کا پاس اور لحاظ نہیں رکھا تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ آپ پریشان ہوں گے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی دینی اور اصلاحی تربیت نہیں کریں گے، اولاد کو جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن آپ کا اپنا نقصان بھی ہوگا کہ آپ پریشان ہوں گے، آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، آپ کف افسوس کریں گے، آپ کہیں گے کہ کاش کہ میں نے اپنی اولاد کی دینی اور اصلاحی تربیت کی ہوتی، بچپن سے، لڑکپن ہی سے، ابتدائی عمر سے ہی میں نے ان کی دینی اور اصلاحی تربیت کی ہوتی تو آج میری اولاد اس طرح مجھے پریشان نہ کرتی۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کی دینی اور اصلاحی تربیت نہیں کریں گے تو آپ کا شمار خائنین میں ہوگا، خیانت کرنے والوں میں۔ یہ اولاد آپ کے پاس امانت ہے، یہ ماتحت آپ کے پاس آپ کی امانتیں، یہ آپ کے جونیئرز یا آپ کے شاگرد یا آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کے پاس امانتیں، اگر آپ نے ان کا لحاظ نہیں رکھا اور ان کی امانت کا آپ نے پاس نہیں رکھا تو آپ خیانت کرنے والے میں شمار ہوں گے۔ اسی طرح آپ ظالم کہلائیں گے اگر آپ ان کے درمیان عدل و انصاف قائم نہیں کریں گے، اور اگر آپ ان کو پورا وقت نہیں دیں گے، ان کا وقت ضائع ہوگا، اور وقت ضائع ہونے کا گناہ آپ پر پڑے گا، یہ وبال آپ پر آئے گا۔ اور اگر آپ نے اپنی اولاد کی دینی اور اصلاحی تربیت کرتے ہوئے ان 5 باتوں کا لحاظ اور پاس رکھا تو اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ پریشانی سے بچ جائیں گے، آپ کبھی غمزدہ نہیں ہوں گے، آپ کبھی خاطر نہیں ہوں گے، آپ کبھی جو ہے وہ ٹینشن میں نہیں آئیں گے۔ آپ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی اولاد کی دینی اور اصلاحی تربیت کی ہوگی، ان کی پوری نگہبانی کی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ آپ کا شمار پھر خائنین میں نہیں ہوگا بلکہ آپ امانت اور دیانت کا پاس رکھنے والوں میں آپ شمار ہوں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ عادل کہلائیں گے، عدل و انصاف قائم کرنے والوں میں آپ کا شمار ہوگا، اور قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف قائم کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوست رکھتا ہے۔ اسی طرح اولاد کا وقت ضائع نہیں ہوگا، آپ اپنی اولاد کے وقت کو قیمتی بنانے والے شمار ہوں گے۔ تو یہ بے شمار فوائد و ثمرات ہیں، اور یہ بے شمار فوائد و ثمرات آپ کو تب ملیں گے کہ جب آپ اس حدیث مبارکہ اور اس اصول کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کا پورا لحاظ اور پاس رکھیں۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ جہنم کی آگ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس جہنم کی آگ سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنی اصلاح بھی کریں اور اپنی اولاد کی بھی اصلاح اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں۔